محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم ارنا حقائق الاشیاء کما ہی۔ میرے تمام دوستوں، خاص طور پہ صدیقی برادری کے جتنے بھی افراد ہیں، ان سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی یہ بڑی خوش بختی ہے کہ آپ کے سارے خاندان نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ہر 3-4 مہینے کے بعد ایک محفل منعقد کیا کریں گے۔ اس میں ہر قسم کے افراد وہ ماشاءاللہ شامل ہوتے ہیں، اور آج اللہ کے فضل و کرم سے یہ 20ویں محفل ہے جس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اب اس سیریز کی 18 محفلیں باقی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی عزیز وہ بھی بخیر و خوبی اپنے انجام کو پہنچیں گی، اور میری خوش بختی ہے کہ میں الحمدللہ ان تمام کی تمام 20 محفلوں میں آپ کے پاس شامل ہوا۔ یہ میری بھی خوش نصیبی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ساری اس برادری کو آپس میں پیار محبت عطا فرمائے، بغض سے بچائے، حسد سے بچائے، اور اس کی جگہ پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور آپ کے اور میرے سینے میں عطا فرمائے۔ آج مجھے موضوع دیا گیا ہے ختم نبوت۔ میں ختم نبوت پہ تو بولوں گا ہی، ہمارے علماء اور ہمارے معاشرے کو اس کے ساتھ ایک اور فتنہ کھڑا ہو چکا ہے، اس کا ادراک نہیں ہے، اور وہ ہے دہریت، اللہ کو نہ ماننا۔ اس وقت پاکستان میں دہریت اتنی پھیل چکی ہے کہ اللہ کو علل اعلان نہ ماننے والوں کی تعداد پاکستان میں 30 لاکھ موجود ہے، اور وہ لوگ جو زبان سے اقرار نہیں کرتے، اندر سے دہریے ہوئے بیٹھے ہیں، ان کی تعداد کا اندازہ آپ خود لگا لیں۔ یہ فتنہ اتنی دور تک چلا گیا ہوا ہے، اتنی دور تک چلا گیا ہوا ہے کہ اس کی طرف نہ ہمارے علماء کا خیال ہے، نہ ہمارے مشائخ کی اس طرف توجہ ہے، اور نہ ہماری حکومت کی اس طرف توجہ ہے۔ ہمیں اس فتنے کی طرف آج توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے لڑنے مارنے کی ضرورت نہیں ہے، بچوں کو یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے۔ تو میں انشاءاللہ تعالی عزیز ختم نبوت کی بات کرنے کے بعد اس موضوع پر بھی 1-2 باتیں عرض کروں گا۔ آپ اپنے محلے کے جو بھی خطیب صاحبان ہیں ان سے گزارش کریں کہ وہ اپنے خطبوں میں اس چیز کا لوگوں کو گالیاں نہ دیں، برا بھلا نہ کہیں کہ فلانا نہیں مانتا تو وہ نہ، ان کی علمی طور پہ اصلاح کریں۔ اب یہ ذہن میں رکھیے کہ جو شخص اللہ کو نہیں مان رہا، وہ نہ قرآن کو مان رہا ہے نہ حدیث کو مان رہا ہے، تو آپ نے اس کو قرآن اور حدیث سے قائل نہیں کرنا، آپ نے اس کو کسی اور چیز سے قائل کرنا۔ تو یہ ایک فتنہ جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلا رہا ہوں۔ مجھے چونکہ اس کا ادراک ہے، میں سیدہ شریف میں الطافیہ میں اپنے خطبوں میں کافی سارے خطبے اس عنوان سے دے چکا ہوں، اور وہ میرے یوٹیوب پہ الطافیہ ٹی وی پہ اگر آپ جائیں گے تو آپ کو مل جائیں گے، وہاں پہ موجود ہیں، اور آج بھی اس میں سے ایک تھوڑا سا مختصر سا ذکر میں کروں گا۔ تو پہلے ہم آتے ہیں ختم نبوت کی طرف۔ ہمیں ختم نبوت کے اعتبار سے جو خاص طور پہ قادیانیوں پہ اعتراض ہیں، ان میں سے میں 1-2 کا آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ ہمارے اکثر لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں ہندو کو آزادی ہے، عیسائی کو آزادی ہے، باقی تمام کے تمام سکھ بھی پاکستان میں رہتے ہیں، ان کو بھی آزادی ہے، تو انہیں اپنی تبلیغ کی آزادی کیوں نہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ ہندو جو بھی بات کرتا ہے
وہ ہندو بن کے کرتا ہے، عیسائی جو بات کرتا ہے وہ اپنے برانڈ نیم کے ساتھ عیسائی بن کے کرتا ہے، جو پاکستان میں رہنے والے سکھ ہیں وہ اپنی تبلیغ سکھ بن کے کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا مذہب ہے، ایک ایسا مسلک ہے جو اپنی بات قادیانی بن کے نہیں کرتا، مسلمان بن کے کرتا ہے۔ یہ بہت بڑا اعتراض ہے، اور یہی آپ کے اور میرے پاکستان کے 1974 کے آئین میں جو شک ایڈ ہوئی تھی، یہی بات اس میں لکھی ہوئی ہے۔ اگر وہ اپنے آپ کو سب سے پہلے آئین کے مطابق اپنے آپ کو غیر مسلم ڈکلیئر کریں، بڑی خوشی سے آزادی سے اپنے تبلیغ کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ جس وقت آپ چائے لینے جائیں، آپ کو ٹپال دانے دار پسند ہو اور وہاں پہ ٹپال کی مور لگا کے میں ایک اور اسی برانڈ کے اوپر اپنی چائے بیچنا شروع کر دوں، آپ کو پتہ چل جائے، تو کیا آپ میری وہ جعلی چائے مجھ سے خریدیں گے؟ آپ کبھی بھی نہیں خریدیں۔ تو جو بندہ اسلام کا نام لے کے اس کے اوپر اپنی جعلی قسم کی 2 نمبر دکان چمکاتا ہے، اس کی اجازت نہ پاکستان کا آئین دیتا ہے اور نہ اخلاقیات دیتی ہیں، اور نہ ہمیں اس کی اجازت دینی چاہیے۔ اس میں جو مجھے سب سے بڑا اعتراض ہے، میں ابھی اس کی طرف آتا ہوں۔ یہ تو آپ کو وہ باتیں کی جو لوگوں کو اعتراض ہے، ابھی میں اس بات پہ آتا ہوں جو میں اس جگہ پہ اپنی طرف سے سب سے بڑا اعتراض سمجھتا ہوں۔ آئیے اس میں کچھ چند ایک احادیث پیش کرتا ہوں۔ مسلم شریف کی حدیث مبارک ہے، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا محمد و احمد، میں محمد ہوں اور میں احمد ہوں۔ سبحان اللہ کے آپ اور میں یہاں بیٹھ کے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محمد اور احمد کہتے ہیں، اس کا ایک ذائقہ ہے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے کہیں کہ انا محمد انا احمد، تو اس کا کیا ذائقہ ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا انا محمد و احمد، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، وانا الماحی، اور میں ماہی ہوں۔ آگے ماہی کا معنی بتایا کہ ماہی کیا ہوتا ہے، فرمایا وانا الماحی الذی یمحی بی الکفر، ماہی وہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس دنیا سے کفر مٹاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ذات ہیں جن کی ذات کے صدقے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا سے کفر مٹایا۔ وَأَنَا الْحَاشِرُ، آگے فرمایا کہ میں حاشر ہوں۔ آپ میرے ساتھ ہیں نا؟ انا حاشر، حاشر کا کیا مطلب بنایا؟ وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ عَقِبِي، میں حاشر ہوں، یعنی میرے بعد جب قیامت آئے گی تو درمیان میں اور کوئی نہیں ہوگا، مراد ہے کہ اور کوئی نبی نہیں ہوگا۔ آگے فرمایا وَأَنَا الْعَاقِبُ، میں عاقب ہوں، میں عاقب۔ یہ لفظ یاد کر لیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک ہیں۔ یہ نام آپ کو یاد ہوئے تو مجھے یقین ہے آپ نے قبر میں بولے تو فرشتے بھی آپ کا نامہ اعمال بند کر کے بخشش کی سفارش کر دیں گے۔ فرمایا وَأَنَا الْعَاقِبُ، اور میں عاقب ہوں، وَالْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نبی، عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی اور نبی نہ ہو۔ اس سے پتہ چلا کہ 1,23,999 نبیوں میں سے ایک بھی نبی عاقب نہیں ہے۔ کیوں؟ ان کے بعد کوئی اور نبی آنے والا تھا، ہر نبی کے بعد کوئی نہ کوئی نبی آنے والا تھا۔ یہ آمنہ کے لال کی خصوصیت ہے، وہ عاقب ہیں جن کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث مبارک سنیے، صحیح حدیث مبارک، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس کے راوی ہیں، اور وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو کان نبی بعدی لکان عمر بن الخطاب ولکن لا نبی بعدی، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا
تو وہ عمر بن خطاب ہوتا، لیکن میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ لا نبیہ، زور سے کہیں لا نبیہ، سارے کہیں، وہ جو پیچھے بیٹھے ہوئے خاموشی سے وہ بھی بولیں لا نبیہ، میرے بعد کوئی نبی۔ یہ لفظ آپ نے یاد رکھنے ہیں، لا نبی بعدی، یہ کس کے الفاظ ہیں؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ آگے سنیے، بخاری اور مسلم دونوں کی متفقون علیہ حدیث مبارک، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ عشرہ مبشرہ کے صحابہ میں سے صحابی ہیں، وہ یہ روایت نقل کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب تبوک کا غزوہ ہوا، تبوک کا غزوہ وہ تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے چندے کا حکم دیا اور بڑھ چڑھ کے سب نے حصہ لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے گئے کہ آج میں نے ابو بکر سے بڑھنا ہے، اور اس میں حضرت ابو بکر صدیق اپنے گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے سارا کچھ ہی لے گئے۔ اس کا مطلب ہے گھر میں کچھ نہ رہے تو اللہ اور اس کا رسول آتا ہے، یہی مطلب بنتا ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو انہوں نے کیا عرض کیا؟ انہوں نے کہا اے اللہ کے حبیب، اے میرے معشوق، اے میرے محبوب، میں اللہ اور اس کے رسول کو گھر چھوڑ آیا اور ہر چیز پیش کی۔ یہ غزوہ تبوک تھا۔ جب غزوہ تبوک کے لیے لوگ نکلنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ منورہ میں چھوڑا۔ تو جب انہیں پیچھے چھوڑا تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، عورتوں اور بچوں میں آپ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ یہ ناز کی بات ہے، اعتراض نہیں ہے کہ آپ سمجھے کوئی اعتراض ہے، اعتراض نہیں ہے، یہ ایک ناز ہے۔ ناز میں انہوں نے عرض کیا کہ مجھے آپ بچوں میں اور عورتوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اب ذرا اس ناز کا نیاز سنیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما ترضى ان تكون مني بمنزلت ہارون من موسیٰ، علی پریشان نہیں ہو، یہ بتاؤ کہ تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ تم میرے ساتھ ایسے ہو جس طرح موسیٰ کے ساتھ ہارون ہے؟ موسیٰ کے ساتھ ہارون ہے، کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو؟ آگے فرمایا غیر انہ لا نبی بعدی، ہاں ایک بات ہے کہ موسیٰ کے ساتھ ہارون نبی تھا، میرے بعد کوئی نبی لا نبیہ، زور سے کہیں لا نبیہ، سارے کہیں لا نبیہ، لا میرے بعد کوئی نبی۔ میں یہ بہت ساری احادیث ہیں، میں نے آپ کے سامنے ابھی تک صرف اور صرف 3 حدیثیں رکھی۔ ابھی آگے سنیے، ابن ماجہ کی حدیث مبارک، اسماعیل بن ابی خالد رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ ام المومنین سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بطن سے تھے اور وہ 3 سال کے ہو کے ان کا انتقال ہوا، تو حضرت اسماعیل بن ابی خالد کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن ابی اوفا سے پوچھا کہ کیا تم نے ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت کی ہے؟ کیا تم نے انہیں دیکھا ہے؟ تو انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا ابراہیم بچپن میں انتقال کر گئے تھے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی شخص کے نبی ہونے کا خیال ہوتا کہ آپ کے بعد کسی کی قسمت میں نبی بننا ہوتا تو مجھے یقین ہے کہ وہ ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ اور اتنی بات کر کے آگے کیا فرمایا؟ وَلَٰكِن لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ، لیکن ان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور کوئی نبی، زور سے کہیے، جس کو شک ہے وہ بالکل نہ بولے، جس کو نہیں شک وہ کھل کے بولے لا نبیہ، میرے بعد کوئی نبی۔ میرے پیارے دوستو، یہاں پہ
یہاں تک میں نے آپ کے سامنے 4 احادیث بیان کی ہیں صرف آپ کی تسلی کے لیے، بہت لمبی چوڑی احادیث ہیں۔ میں یہاں پہ اپنے مرشد علامہ اقبال کا ایک ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اقبال نے اس کے اوپر جو شعر کہے، میں نے جب پہلی دفعہ پڑھے تو مجھے اندازہ ہوا کہ اقبال کا اس معاملے میں مطالعہ کتنا ہے اور اس کو اللہ نے مشاہدہ کتنا عطا فرمایا، اور مشاہدے کے بعد اس کو ان جھوٹے نبیوں سے نفرت کتنی تھی۔ سنیے ذرا، آنز ایران بود و این ہندی نیاد، آنز حج بیگانہ و این از جہاد۔ وہ ایران سے تھا اور یہ ہندوستان سے، دو بندے۔ جو ایران والا تھا اس کا نام تھا بہاؤاللہ، اس کا نام کیا تھا؟ اس کا نام تھا بہاؤاللہ۔ اور مزے کی بات یہ، کوئی مرزا بیٹھا ہو تو ناراض نہیں ہونا، میرا خیال ہے اس خطے میں یہ والے سارے ٹھیکے مرزوں نے لیے ہوئے ہیں۔ اس کا پورا نام تھا مرزا حسین علی نوری، بہاؤاللہ اس کا نام نہیں تھا، یہ اس لقب سے مشہور ہوا۔ اور پھر جس طرح انہوں نے اپنی قادیانی جماعت بنائی، اس شخص نے بہاؤاللہ ہو کے اپنا ایک فرقہ بنایا، فرقہ تو نہیں وہ ایک الگ مذہب ہو گیا، اس کا نام آج بھی موجود ہے اور وہ ہے بہائیہ فرقہ، وہ بہائیہ کہلاتے ہیں۔ اور میں اس کے اوپر تھوڑی ساری آپ کو تفصیل بتاؤں تاکہ آپ کو اس کی روشنی میں قادیانیت کو سمجھنے کا ذرا آسان ہو جائے کہ کس طرح اس کو سمجھتے ہیں۔ وہ جو بہاؤاللہ تھا یہ 1817 میں تہران میں پیدا ہوا، جو ایران کا کیپٹل ہے آج کل، وہاں پہ پیدا ہوا۔ دوستو تھوڑے سارے آگے ہو جاؤ، پیچھے آنے والے بالکل دروازے میں پہنچ، تھوڑا ایسے ہمت کرو۔ خلیل آگے ہو جاؤ، آپ بھی آگے ہو جائیں، ادھر میرے پاس آ جائیں، میں کچھ نہیں کہتا آپ کو، بالکل کچھ کہا بھی تو کچھ اچھا ہی کہوں گا انشاءاللہ۔ آگے ہو جائیں میرے پاس، ہاں تو میں دیکھ رہا ہوں نا، مجھے نظر پڑ رہی ہے تو دروازے میں بھی گنجائش نہیں رہے گی، اس لیے جی بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں۔ یہ جو بہاؤاللہ تھا اس کا اصلی نام تھا مرزا حسین علی نوری، اور یہ 1817 میں تہران میں پیدا ہوا اور 1392 میں 75 سال کی عمر میں اس کی وفات ہوئی۔ بہاؤاللہ جو تھا یہ 27 سال کی عمر میں ایک شخص کے مرید ہوا اور اس شخص کا نام تھا سید علی محمد باب، بے الف بے، جس کو ہم باب کو دروازہ کہتے ہیں نا۔ اب یہ باب کیا چیز تھی؟ دھیان سے سنیے گا یہ باتیں۔ باب کیا چیز تھی؟ باب کی کہانی بڑی لمبی ہے، لیکن میں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے اختصار کے ساتھ چند ایک جملوں میں عرض کرتا ہوں۔ اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ہر بڑی ہستی کے ساتھ ایک باب ہوتا ہے۔ اس کا نظریہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا جو باب تھا وہ جبریل علیہ السلام تھے، اور جبریل علیہ السلام کا باب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باب حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ تھے، اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کا باب حضرت سلمان فارسی تھے۔ اسی طرح سے جو اہل تشیع کے 12 امام ہیں، ہر امام کا ایک ایک باب ہوا ہے۔ تو اس نے یہ کہا کہ میں آج کے دن، یہ جو سید علی محمد باب تھا، اس نے بتایا کہ میں آج کے امام غائب کا باب ہوں، اس لیے اس نے اپنے نام کے ساتھ علی محمد، یہ اس کا نام تھا، اس کے ساتھ اس نے باب کا اضافہ کیا۔ اب اس نے جب یہ بات کی کہ میں امام غیب کا باب ہوں، اس کے اوپر اس وقت کی جو عثمانی حکومت تھی، خلافت تھی، انہوں نے اس کو پکڑ کے اسکواڈ کے آگے کھڑا کیا
اور اسے گولی مار کے ختم۔ اس وقت اس کی عمر 27 سال تھی۔ اس کا یہ مرید تھا جس کا میں نے آپ کے سامنے نام لیا ہے، اس کا نام بہاؤاللہ، کیونکہ اس کو لوگ بہاؤاللہ کے نام سے جانتے ہیں، اس کا اصل نام بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ اس بندے نے یہ جو مرزا بہاؤاللہ تھا، پہلے ہم اس پہ باب صاحب پہ آئے۔ علی محمد باب جو تھا، اس نے کہا کہ میرے بعد ایک شخص آئے گا اور وہ نبی ہوگا۔ اس نے 3 نبیوں کے نام لیے۔ اس نے کہا کہ وہ جو میرے بعد آنے والا ایک شخص ہے جو نبی ہوگا، اس میں 3 نبیوں کی خوبیاں ہوں گی، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 3 نبی اکٹھے کریں تو یہ شخص بنے گا۔ اس نے یہ کہا، اس کو گولی مار کے مار دیا گیا، وہ اس دنیا سے جہنم فاصل ہوا۔ اب پیچھے آ گئے یہ والے صاحب جن کا نام بہاؤاللہ ہے۔ بہاؤاللہ صاحب نے سامنے آتے ہی پہلا اعلان یہ کیا کہ علی محمد باب نے جس نبی کا تذکرہ کیا تھا وہ نبی میں ہوں۔ اس کا اقبال نے ذکر کیا ہے، آزیران، جس کا اقبال نے ذکر کیا ہے وہ یہ والا بہاؤاللہ ہے۔ اس نے کہا کہ جس کا اس نے ذکر کیا تھا وہ نبی میں ہوں۔ اس نے اپنا جو مسلک تھا، اپنا جو مذہب تھا، یہ اتنا پھیلایا، آج دنیا میں پاکستان میں کوئی نہیں ہے الحمدللہ اس کا ماننے والا۔ دنیا میں ویتنام، امریکہ، انڈونیشیا، ایران، اس میں اس کے ماننے والوں کی تعداد 70 لاکھ ہے۔ 70 لاکھ اس کا ماننے والا آج بھی موجود ہے۔ یہ قابو نہیں آ رہا تھا۔ اس نے 75 سال کی عمر پائی۔ جب اس کی عمر 51 سال تھی تو حکومت نے اس کو گرفتار کر کے فلسطین کے ساتھ ایک شہر ہے اور اس شہر کا نام ہے عکا، عین کاف الف عکا، وہاں پہ اس کو قید کر دیا اور یہ 24 سال تک اسی قید میں رہا، اور اس قید کے بعد وہیں پہ یہ مر گیا۔ مرنے کے بعد اس کو کیا کیا کسی کو نہیں پتا، اس کی میت کہاں گئی، اس کو دفنایا نہیں دفنایا اللہ جانتا ہے۔ جو اس کے ماننے والے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ اس کو بہاؤاللہ کو اسی جیل کے باہر ایک پہاڑی ہے عکا کی، وہاں پہ دفن کیا گیا۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ بہاؤاللہ کے ماننے والے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھتے، وہ بہاؤاللہ کی قبر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ آج کی بھی بات کر رہا ہوں، اس کے ماننے والے کم و بیش 70 لاکھ بندے آج بھی دنیا میں موجود ہیں۔ میرے پیارے دوستوں، یہ ایک میں نے آپ کو بتایا اقبال کے شعر سے، آز ایران بود و این ہندی نژاد، اور یہ جو ہمارے پاس قادیانی آیا یہ کہاں کا رہنے والا؟ ہندوستان کا، یہ یہاں کا رہنے والا۔ اس کے اور اس کے درمیان ابھی آپ مماثلت دیکھیے، وہ بھی نبی، اس نے بھی کہا کہ میں نبی ہوں اور اس نے بھی کہا میں نبی ہوں، دونوں نے ایک ایک کام کیا۔ اب ذرا اقبال کا اگلا مصرع سنیے، آز ایران بود و این ہندی نژاد، آز حج بیگانہ و این از جہاد۔ بہاؤاللہ نے کہا کہ حج کی ضرورت نہیں ہے، حج کی ضرورت نہیں ہے، میرا طواف کرو حج ہو جاتا ہے، بیت اللہ جانے کی ضرورت نہیں۔ اور اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا جہاد کی ضرورت نہیں۔ ز حج بیگانہ و این از جہاد۔ آپ یقین جانیے، ایک چیز غور سے سنیے، عالم اسلام میں جو بندہ جھوٹا ہوگا، وہ سب سے پہلے جہاد کی مخالفت کرے گا۔ میں اس کی تفصیل میں چلا گیا تو ایک اور ٹاپک کھل جائے گا، اس لیے میں صرف اتنی بات کرتا ہوں کہ جو شخص بھی جھوٹ بولے گا، دین کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا، اس کا سب سے پہلا وار کیا ہوگا؟ جہاد۔ اب اقبال اس پہ اگلا شعر بولتے ہیں، تا جہاد او حج نہ ماند از واجبات، تا جہاد او حج نہ ماند از واجبات، رفت جاں از پے کرے صوم و صلات۔ مسلمانوں سے اگر جہاد اور حج یہ 2 بات نکال دیں
تو اقبال کہتے ہیں پھر کیا ہوگا کہ آپ کے روزے اور نماز کی روح بھی نکل جائے گی۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاد نہ کرتے اور سورہ توبہ میں یہ حکم نہ آتا کہ جس وقت مسلمان مظلوم ہو تو تم اپنی تلواروں کی طرف مت دیکھو، جیسے کیسے ہو اٹھ کے جا کے ان کی مدد کے لیے چل پڑو۔ مجھے بتائیے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی جنگ نہ لڑتے، اس کے بعد احد کی جنگ نہ لڑتے، حنین کی جنگ نہ لڑتے، اور تبوک 3000 بندہ ایک طرف اور مقابلے میں 80,000 اور وہ 80,000 بھی اس وقت کی سپر پاور، اس وقت کی سپر پاور رومن امپائر، چھوٹی موٹی اس وقت، مطلب آج جس طرح امریکہ سپر پاور ہے اس طرح سے اس زمانے میں روم سپر پاور تھی۔ تو رومن امپائر کے ساتھ 80,000 بندہ جس کے پاس اس زمانے کی لیٹسٹ ٹیکنالوجی موجود ہے، اور سپر پاور کے ساتھ تو ایسے ہی بندے تبرکن نہیں چل پڑتے ہیں کہ چل یار مارنے لگے ہیں تو ہم بھی ساتھ ہو جائیں، اپنا شہیدوں میں نام لکھا لیں گے۔ اس کے ساتھ 80,000 بندے کے ساتھ کتنے لوگوں کو لڑایا؟ اب اس 3,000 کے لڑانے کا نتیجہ کیا نکلنا تھا؟ آپ اس میں فتح کس کو کہتے ہیں؟ کیا ایک فتح تو یہ تھی کہ وہ 80,000 بندہ ان 3,000 کو مار دیتا؟ یہ 27-1 کی ریشو بنتی ہے، 27 بندے ایک طرف اور ایک بندہ ایک طرف، اور وہ 27 لوگ وہ ہیں جن کے پاس تیر، تفنگ، ڈھالیں، ہر چیز موجود ہے، اور ان کے مقابلے میں جو 3,000 ہے ان بیچاروں ساروں کے پاس تیر بھی نہیں تھے۔ ان کے ساتھ لڑنا، میرا خیال یہ ہے کہ اگر 27 آدمی ایک بندے سے لڑنے لگیں، تیروں کی ضرورت ہی کو نہیں ہے، جب ہی مار لیں تو اس کو بھی چھوڑتے نہیں، چل ایک آدھے کو مار لے گا، 2 کو مار لے گا، کتنوں کو مارے گا۔ ان میں فتح یہ تھی کہ اگر یہ 3,000 بندہ اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو جائے اور میدان نہ چھوڑے تو اس کی فتح ہو گئی، اور یہ فتح ہو گئی۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جہاد نہ فرماتے، مجھے بتائیے نماز اور روزہ اور حج یہ قائم رہ جاتے؟ کبھی نہیں رہ جاتے تھے۔ یہ اقبال یہاں پہ کہہ رہا ہے تا جہاد ہو حج نماند از واجبات، مسلمانوں کے لیے ان دونوں نے جہاد اور حج کے فرض ختم کر دیے۔ رفت جاں از پہ کرے صوم و صلات، ہاں اگر یہ دونوں کے دونوں نکال دو تو پھر روزہ بھی ختم ہو گیا، نماز بھی ختم ہو گئی۔ آگے چلیے، روح چون رفت از صلات و از سیام، فرد نہ ہموار و ملت بے نظام۔ اگر نماز اور روزے کی روح نکل جائے، اگر ان دونوں میں سے روح نکل جائے، ان کی اصل جان قائم نہ رہے تو فرد نہ ہموار و ملت بے نظام، تو تمام کے تمام افراد بے لگام ہو جائے اور پورے کا پورا نظام منتشر ہو کے رہ جائے۔ آگے فرمایا پس خدا بر ما شریعت ختم کر، بر رسول ما رسالت ختم کر۔ خدا نے ہم پر، جو آپ اور میں یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم پر اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت اس طرح سے ختم کر دی جس طرح محمد عربی پہ نبوت ختم کر دی۔ اب کوئی اور شریعت ہے نہیں ہے، یہ آخری شریعت ہے جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اس دنیا پہ اتارنی تھی، اس کے بعد شریعت نہیں ہے، اور وہ شریعت اس طرح سے ختم کی، بر رسول ما رسالت ختم کر۔ آگے فرمایا رونق از ما محفل ایام را، او رسول را ختم وما اقوام را۔ یہ جو دنیا کی رونق ہے جس میں صدیقی برادری بیٹھی ہوئی ہے، میں آیا بیٹھا ہوں، یہاں پہ لنگر بنے گا، لوگوں نے پیسے جمع کیے، شوق سے جمع کیے، ذوالفقار نے ان کی لسٹیں بنائی، اویس جا جا کے لوگوں کو اطلاعیں دیتا رہا، آج آپ سارے کے سارے نبی کے پروانے بن کے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے چہرے دمک رہے ہیں، رسول اللہ کے نور سے چمک رہے ہیں۔ اللہ یہ نور ہمارے چہروں سے ہمارے سینوں میں پہنچا دے، ہمارے دلوں کو روشن فرما دے۔ اقبال کہتا ہے کہ یہ ساری کی ساری رونق کس چیز سے ہے؟ یہ چیز 2 باتوں سے ہے،
پہلی بات یہ کہ آمنہ کا لال محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے اور اس کا کلمہ پڑھنے والے آخری امت ہیں۔ اگر وہ آخری نبی نہ ہوتے، اگر وہ آخری نبی نہ ہوتے اور اس کے ماننے والے آخری امت نہ ہوتے تو مجھے یہ بتائیے آج اس گھر میں یہ والی محفل سجی ہوتی؟ کھل کے بتائیے، یہ محفل نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ محفل کس چیز کی برکت ہے؟ آپ کے یہاں پہ جہاں پہ کوئی میلاد کا جلسہ ہو رہا ہے، کہیں پہ دعوت اسلامی کے بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں، کہیں پہ گولڈا شریف کا عرس چل رہا ہے، لوگ نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت لگا رہے ہیں، کوئی ابو بکر صدیق کا نام لے رہا ہے، کوئی علی المرتضیٰ کا جھنڈا لے کے کھڑا ہوا ہے، یہ ساری کی ساری کس کی برکتیں ہیں؟ آمنہ کے لال کے آخری نبی ہونے کی برکت ہے۔ یہ ساری کی ساری برکتیں، یہ اقبال کے شعر کی میں تشریح کر رہا ہوں۔ اب آگے آئیے، میں اقبال کی یہ بڑی لمبی نظم ہے، میں آخری شعر اس کا عرض کرتا ہوں۔ آپ یقین جانیے، میں نے جب مرزا سلیم صاحب پہلی دفعہ یہ شعر پڑھا تھا اس وقت بھی میں اتنا ہی جذباتی ہوا تھا جتنا میں اس کو آخری دفعہ پڑھ کے جذباتی ہوا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی، میں نے عرض کیا نا کہ اقبال کو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا علم بھی دیا اور دوسرا لفظ میں نے کیا بولا تھا؟ مشاہدہ بھی دیا تھا۔ سبحان اللہ، آپ کو یاد ہے یار، کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، یہ تو ہمارے لفظ تو اگلے جملے بھول جاتے ہیں، آپ کو ماشاءاللہ یاد رہا ہے۔ مشاہدہ عطا فرمایا۔ میرا بھانجا ہے، پروفیسر ہے انگلش کا، سعودی عرب میں بڑا عرصہ رہا، تو ایک دن ہم بیٹھے ہوئے اقبال کا کوئی شعر پڑھ رہے تھے، تو وہ مجھے کہتا ہے کہ اقبال کے پاس علم اتنا تھا، اتنا علم تھا کہ اس نے یہ والی بات کر دی۔ میں نے اس سے سوال کیا کہ اگر کوئی بندہ سیالکوٹ میں پیدا ہو جائے اور اس کی ماں اس کا نام محمد اقبال رکھ دے اور وہ گورنمنٹ کالج لاہور سے فلسفے میں ایم اے کرے اور جا کے پی ایچ ڈی انگلینڈ سے کرے اور سارے قرآن بھی پڑھ دے، حدیثیں بھی ساری پڑھ لے، کیا وہ علامہ اقبال ہو جائے گا؟ کہتا ہے نہیں ہوگا۔ میں نے کہا تو پھر وہ کیا چیز فالتو ہے؟ علم تو اس کے پاس بھی اتنا ہی ہے، نام بھی اس کا محمد اقبال ہے، سیالکوٹ میں ہی اس کو پیدا بھی ہم کر دیں، سارا کچھ کر لیتے ہیں، وہ اقبال کیوں نہیں ہوگا؟ وہ اقبال اس لیے نہیں ہوگا کہ اقبال کو اللہ نے اپنی ذات کا اور اپنے حبیب کی ذات کا جو مشاہدہ عطا فرمایا ہے وہ دوسرے کے پاس نہیں ہے۔